الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہمارا گزشتہ کئی نشستوں سے صبر کا بیان جاری ہے. صبر کی وضاحت ہم اپنی ایک ابتدائی نشست میں کر چکے ہیں کہ صبر بنیادی طور پر مناسب موقع کے انتظار تک اپنی صلاحیتوں کو محفوظ اور مجتمع رکھنے کا نام ہے، اور مناسب وقت کے انتظار تک کے دورانیے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے گزارنے کا نام ہے. وہ چیزیں، وہ کام، وہ کوششیں، وہ سرگرمیاں جو ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے ادا کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دینے اور ترک کر دینے کا نام صبر نہیں ہے. جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریں، جو نہیں کر سکتے وہ جب تک نہیں کر سکتے اس وقت تک کا انتظار کریں، اور اس دوران اگر مشقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ریاضتیں گزارنا پڑتی ہیں تو ان مسائل کو اس انداز سے جھیلیں
کہ اللہ کی رضا انسان کے مزاج کا حصہ ہو جائے اور وہ ان تمام چیزوں کو من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے اور اسی میں اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے ان تمام حالات سے اپنے آپ کو گزارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایمان کی مثالی صورت ہے اور یہ صبر کا بنیادی مفہوم ہے۔ اسی ضمن میں احادیث مبارکہ مسلسل مثالوں کے ذریعے، تلمیحات کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے اور وضاحت کے ساتھ مختلف انداز سے مختلف لوگوں کی سطح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اور اس بات کو ذہن نشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کی، کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو استوار بھی کر سکیں، آراستہ بھی کر سکیں۔ ایک روایت میں یہاں بھی یہی بات بیان ہوتی ہے۔ خباب ابن ارت ابتدائی عہد کے مکی صحابی ہیں اور بہت مظلومیت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، بہت مشقتیں اٹھائیں۔ وہ اپنی تکلیف کے ان ایام میں جب مکی عہد ابتدائی دور پر ہے، دعوت اسلام کے آغاز کے بالکل ابتدائی عہد میں، ابتدائی برسوں میں کسی وقت کا یہ واقعہ ہے جب مسلمان مشرکین مکہ اور کفار عرب کے ظلم اور تشدد کا شکار ہیں، صرف شکار نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ اس کیفیت میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں ہوں، بیت اللہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، دھوپ کا وقت ہو تو جب سورج سامنے کی طرف ہو تو اس کے پیچھے والے حصے میں بیت اللہ کا سایہ آتا ہے، تو جس طرح سورج تھا اس کی دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، چادر سر کے نیچے رکھی اور آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے۔ اس کیفیت میں خباب بن ارت کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ہم اتنی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں، اتنے مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، ان حالات میں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ الا تستنصروا لنا، ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ؟ الا ندعو لنا، ہمارے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے آپ؟ کرتے آپ؟ مطلب یہ تھا کہ دعا کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ اب ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مانتے نہیں ہوں گے، یہ مفہوم نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ کیسے ہی حالات ہوں، مومن کی زندگی کا بنیادی سبق اللہ سے عافیت مانگنا ہے، رحم مانگنا ہے، کرم مانگنا ہے۔ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے ہمارے دروس میں۔ تو مشقتیں کیسے ہی ہوں اور ان مشقتوں پہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب کی نوید ہو، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، خیریت مانگیں گے، آرام مانگیں گے، سکون مانگیں گے، آسانی مانگیں گے۔ مشکلات مانگنے کی چیز نہیں ہے، آزمائش مانگنے اور طلب کرنے کی چیز نہیں ہے، مشقتیں مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اپنی ذات کے اعتبار سے مشقتیں دے دی، ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی میں حوصلہ نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس لیے رب سے جو مانگا جائے گا وہ رحم ہے، وہ کرم ہے، وہ عافیت ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، تو آپ نے خود نہیں مانگی ہوں گی اپنے لیے رحمتیں، آپ نے دستے سوال عافیت کے لیے دراز نہیں کیا ہوگا، آپ نے ان مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کی ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ لوگوں کے، صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کو چونکہ وہ ایک سوال تھا، ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، ایک الجھن تھی، اس کو دور کرنا ضروری تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا تو کرتا ہوں،
حالانکہ یہ بھی کہنے کی بات تھی، لیکن اس وقت محل نہیں تھا، وہ مقام نہیں تھا، اور صحابہ کو بھی علم تھا کہ آپ دعا ضرور کر رہے ہیں، لیکن مفہوم یہ تھا کہ اگر دعا کر رہے ہیں تو قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ خیال یہ تھا کہ اللہ رحمت کیوں نہیں بھیج رہا؟ خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جیسی عظیم الشان عظیم المرتبت شخصیت اللہ کے حضور دست سوال دراز کر رہی ہے، دامن طلب پھیلا رہی ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آ رہی۔ سوال یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا عنایت فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، آپ نے کہا کہ تم کہاں کھڑے ہو اور اس سے پہلے، تم سے پہلے اللہ کو ماننے والے کیا کیا مشقتیں جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ذہن میں لاؤ۔ مشکل اس وقت تک زیادہ مشکل ہوتی ہے جب ایک معاشرے میں ایک شخص جھیل رہا ہو، مشکل اس وقت زیادہ مشکل نظر آتی ہے جب کسی شخص کے سامنے اس مشکل کو جھیلنے والی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ پورے علاقے میں بجلی آ رہی ہے، ایک گھر میں بجلی نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے چند گھنٹے گزارنے، اور ایک آبادی میں 10 دن سے بجلی غائب ہو، شکایت تو ہوگی، گرمی کی تڑپ تو ہوگی، لیکن اس میں وہ بے چینی کی کیفیت کم ہو جائے گی جو ایک ایسے محلے کے لیے ہو سکتی تھی جہاں پہ بجلی جاتی نہیں ہے، وادی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها۔ تم نے کیا مشقتیں جھیلی ہیں؟ تم پہ ابھی کون سا زیادہ مشکلات آ گئیں؟ تم سے پہلے تو ایسی ایسی قومیں گزری ہیں جن میں ایک آدمی کو زندہ پکڑ کے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دبا دیا جاتا تھا، اور اس کو گڑھے میں دبانے کے بعد کیا کیا جاتا تھا؟ ثم یؤتی بالمنشار، پھر ایک لوہے کا کاٹنے والا بڑا آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی رأسی، اس کو اس کے سر پر رکھا جاتا تھا، فیجعل نصفین، اور اس کو آرے کو چلا کر اس زندہ اور جیتے جاگتے انسان کو سر کے بل لے کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تم نے یہ مشکل جھیلی ہے؟ مشکلات کی شکایت کرتے ہو تو وہ مشکل سامنے رکھو جب ایک زندہ انسان کو زمین میں گاڑ کر آرا چلا تو اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یہ ایک مشکل ہے، یہ ایک قسم کی تکلیف تھی۔ آگے دوسری تکلیف کیا بیان کی؟ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، لوہے کی کنگھی، کنگھی پلاسٹک کی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں سافٹ ہو، اگر گھنے بال ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے بال ہلکے ہیں تو وہ کہتے ہیں ذرا سافٹ ہو، ذرا آسانی سے بال پہ کنگھی آ جائے۔ وہاں لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی، اور اس لوہے کی کنگھی سے انسان کو اس طرح نوچا جاتا تھا کہ اس کے گوشت الگ کر دیا جاتا تھا، اس کی ہڈیاں الگ کر دی جاتی تھیں۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اس کی ہڈیوں اور گوشت کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے۔ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن ان تمام مشقتوں اور تکلیفوں اور عذابوں کے باوجود وہ تمام چیزیں اس کو ان کے دین سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان تمام مشقتوں کے باوجود اپنے دین پر قائم رہتے تھے، وہ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اپنے دین پر اسی طرح عمل پیرا رہتے تھے جس طرح وہ اس سے پہلے عمل پیرا تھے، آرام کے اور سکون کی زندگی میں۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ لا یتمنى اللہ هذا الامر، یہ جو کام، یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ آگے بڑھے گا، اس نے ابھی اپنا سفر طے کرنا ہے، اس نے تکمیل کو پہنچنا ہے، اس نے مکمل ہونا ہے، اور پھر یہ اس شان سے مکمل ہوگا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت۔ صنعاء یمن، حضرموت کون شہر ہے؟ یہ شہروں کے نام ہیں، دور دراز کے شہروں کے نام بیان کیا آپ، جو علاقے اس وقت قتل و غارت کے اور ڈکیتیوں کے اور بدامنی کے گڑھ بنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ آج لوگوں کا سفر کرنا محال محسوس ہوتا ہے،
جن کا ایک کونے سے چل کر دوسرے کونے تک امن اور سلامتی کے ساتھ پہنچ جانا ایک مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ اللہ کے دین کی تکمیل ہو جائے گی، جب یہ سلسلہ دعوت اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا، اس وقت ایک مسافر ایک راستے سے چلے گا دوسرے راستے تک اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر خطرہ ہوگا تو فقط اتنا ہوگا کہ اس موقع پہ کوئی بھیڑیا کوئی جانور آئے، کوئی کسی کی بکری کو اٹھا کے لے جائے، کسی کو بھیڑ کو اٹھا کے لے جائے، بس حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، والذئب علی غنمہ، یا کسی بھیڑیے کا اس کے گلے پر، جانوروں پر تو چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا اطلاق جانوروں پہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں کہ ہم بہت اعلیٰ عدلیہ کا نظام قائم کر دیں گے، اس کے بعد جنگلوں میں سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، شیر کمزور جانوروں پہ حملہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ان کی اپنی دنیا ہے، یہاں تو انسان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہاں ہم سانپ اور شیر اور گیدڑ اور بھیڑ اور بکری کی کیا بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ کی بات سننے والے مکے میں بھی چند لوگ تھے، مکے والے جو آپ کو جانتے تھے، آپ کے خاندان کو جانتے تھے، آپ کے ددیال اور ننیال کو جانتے تھے، وہ بھی آپ کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بمشکل چند درجن لوگ ہوں گے جب یہ واقعہ ہوا، سو افراد ہوں گے جب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ اس واقعے میں تاریخ موجود نہیں ہے، لیکن یہ واقعے کی بنت اور اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شکایت کی جب مشقتیں اور مشکلات عروج پر تھیں۔ ظاہر ہے کہ اسی وقت انسان کے دل سے یہ کیفیت نکلتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے کہ اللہ آپ تو مدد کر دے۔ قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان مدد کے لیے پکارتا ہے اللہ کو، کہتا ہے کہ کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، انسان جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب چاروں جانب سے اس کی شنوائی نہ ہو، اس کو داد رسی کا کوئی رخنہ، کوئی سوراخ، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نظر نہ آئے، تو اس کیفیت میں وہ پھر یہی صدا کرتا ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اس وقت قرآن یہی کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اپنے کام سے کام رکھو، جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اس وقت کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ صنعاء سے حضرموت تک کوئی سفر کرے اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، کوئی لوٹنے والا نہ ہو، کوئی ان کے راستے کے امن اور سالمیت کو چیلنج کرنے والا نہ ہو، لیکن ہوا۔ تاریخ نے یہ موقع دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ایک اعتبار سے پیشن گوئی بھی ہے، جو آپ کے زمانے سے قریب کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی، جب وہاں پہ اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا، اسلامی عملداری میں یہ علاقے آئے تو امن کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ امن کیوں پیدا ہوا؟ وہاں کی بدامنی کو کس چیز نے روکا، اور بدامنی پھیلانے والوں کو کس چیز نے امن و سالمیت کا علمبردار بنا کے کھڑا کر دیا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، قرآن کے احکامات تھے۔ یہ قرآن کے احکامات اور یہ امن و سالمیت کی ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا، اس کی تنفیذ نہیں ہو رہی، اور اس کے نفاذ میں دنیا بھر میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اپنی جگہ، دنیا بھر میں جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ۔ اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی خاتم اور خاتم النبیین نہ ماننے والوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے مسائل، کھڑے کیے جانے والی مشکلات اپنی جگہ، لیکن میری اور آپ کے اندر سے اٹھنے والی تحریک اور وہ صدا جو اس کو عملی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہے، اس کی کمزوری اپنی جگہ۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں
ایک دوسرے پر خود ظلم میں مبتلا ہیں، ہم اپنے اپنے دائرے میں خود ایک دوسرے کے حق مارنے میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے جس کا بس چلتا ہے، اس کی جیب میں اگر کسی کے 10 روپے بھی ہیں تو وہ 2 دن ضرور ٹال کے دیتا ہے۔ ہمارا پورا کاروبار لوگوں کے ٹال مٹول پر قائم ہے، اور اس کو بزنس کا ایک طریقہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دوسروں کے پیسوں کو دبا کر اپنا بزنس کھڑا کیا جائے اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹ بانٹ کر تقسیم کر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹال ٹال کے دیے جاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں مبارک موجود ہے کہ مثل الغنی یہ ظلم، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس نے کچھ کسی کی ادائیگی کرنی ہے اور وہ ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو وہ ظلم کا عمل کرتا ہے اور وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔